نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نا شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ نعم المولا و نعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولانا و مقتدانا و ہادنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ حضرات، عبادت اور محبت کے عنوان سے مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ دو لفظ بظاہر دو لفظ ہیں، لیکن دونوں کی حقیقت ایک ہے۔ محبت ہی عبادت ہے، عبادت ہی محبت ہے۔ تو مختلف مراحل سے، مختلف شاہراہ سے ہوتا ہوا سلسلہ کل کے مجلس میں یہاں تک پہنچا تھا کہ اگر انسان کو دعا قبول کرانی ہو تو دعا خالی اپنے لیے نہ کرے۔ دعا میں اگر مومن بھائیوں کو شامل کر لیا، اگر دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو دعا بہت جلد مستجاب ہوتی ہے۔ اسباب قبولیت کے دعا میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان حقوق العباد ادا کرتا چلا آئے۔ صلہ رحمی کرنے والے کی دعا بہت جلد مستجاب ہوتی ہے۔ اب اس کا آپ الٹا کر لیجیے۔ یہ جو اسباب میں نے بیان کیے کہ یہ سبب ہے، یہ وجہ ہے، یہ ہے قبولیت کے اسباب، موانع دعا اس کا الٹا۔ مگر صلہ رحمی انسان کی دعا کو قبول کراتی ہے، قطع رحمی انسان کی دعا کو رد کرتی ہے۔ انسان اگر قطع رحمی کرے، دیکھیے قطع الرحم قاد ان یکون الکفر، قطع رحمی کتنا بڑا گناہ ہے، صلہ رحمی جتنا بڑا ثواب ہے۔ صلہ رحمی انسان کے رزق میں اضافہ کا باعث بنتا ہے، عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے، کتنی برکتیں ہیں اس سے۔ اسی کا بالکل الٹا قطع رحمی قاد ان یکون الکفر اتنا بڑا گناہ ہے کہ کفر کے نزدیک کر دیتی ہے انسان کو۔ موانع دعا میں سے سب سے بڑا مانع انسان کا قطع رحمی، جو انسان رشتہ داروں کا، بھائیوں کا، باپ کا، بیٹی کا، بہن کا اس کا خیال نہ رکھے تو کبھی وہ امید نہ رکھے کہ اللہ اس کا بھی خیال رکھے گا۔
اس کی کوئی دعا مستجاب ہوتی ہے. ایک نام ہے، اچھا ایک نام رجب علی خیاط، نیٹ پہ شاید مل جائے گا، سرچ کریں گے رجب علی خیاط. رجب علی تو نام ہے، خیاط کیا بھائی؟ خیاط سے ماشاءاللہ آپ کے سب کے ذہن آشنا ہیں. انا خیاط ٹیلر ماسٹر ہیں، درزی. دیکھیے کوئی بھی حلال کام چھوٹا نہیں ہوتا. حلال روزی کمانا، کوئی بھی حلال کام چھوٹا نہیں ہوتا. سوچے بھائی یہ چھوٹا کام ہے، یہ حقیر کام ہے. حلال کام جو بھی ہوتا ہے وہ بلند ہوتا ہے. مولا کائنات نے، کائنات کے مالک نے، کائنات کے امیر نے مزدوری کر کے بتا دیا کہ کبھی حلال روزی میں اپنے آپ کو جو نا شرمندگی محسوس نہ کرنا. حلال روزی کمانے میں اگر کسی یہودی کی مزدوری کرنی پڑ جائے تو مزدوری کر لینا، حرام نہ کھانا، یہ حرام خطرہ نہیں. تو رجب علی خیاط، اس کے واقعے میں بہت سے اس کی وہ ہے، کہتے ایک واقعہ ایران کا، ایران کے رہنے والے ہیں. ایک صاحب تھے بڑے اچھے ادھیکاری، اچھی پوسٹ پر ہیں، اچھے آفس میں ہیں، آفیسر ہیں. ان سے جو بڑے ادھیکاری تھے، آفیسر تھے، ان کو ایک فائل دی. اللہ جانے فائل میں کیا راز تھا، کیا تھا، جو کچھ بھی تھے رموز، کہ بھائی اس فائل بڑی اہم فائل ہے، اس فائل کو سنبھال کے رکھنا، وقت ضرورت فوراً مجھے اس فائل کو دے دینی ہے. اس میں بڑا مسئلہ ہے، یہ ہے وہ اس نے بھی اپنے رکھ دی حفاظت کے ساتھ. کچھ دنوں کے بعد جو اس کا جو بڑا ادھیکاری تھا، اس سے بڑا آفیسر تھا، انہوں نے کہا بھائی میں نے آپ کو فائل دی تھی. کہ ہاں صاحب دی تھی. کہ ذرا وہ فائل لے کے آنا. تو یہ نہیں معلوم کہ فائل کے اندر کیا فائل ہے، پیک ہے، کہ وہ فائل دی تھی ایک، اس فائل کو لے کر آؤ. اب اس نے دیکھا اپنا آفس میں، یہاں تلاش کی، وہاں تلاش کی، یہاں کی، وہاں کی، لیکن فائل کہیں نہیں ملتی. صاحب پورا آفس چھان مارا. وہ تو کہا تھا آدھا گھنٹے میں یا 10 منٹ 20 منٹ، وہاں 4 گھنٹے گزر گئے، پورا دن گزر گیا. وہ بار بار مطالبہ کر رہا ہے کہ صاحب ابھی لے کر آیا، ذرا 10 منٹ بعد، اور 5 منٹ، اور 10 منٹ، اور 5 منٹ میں جب کرتے 3-4 گھنٹے آفس کا ٹائم ہو گیا. اب اس نے بلایا، ہٹ کارڈ لگائی. کیا کہتا ہے؟ فائل کھو گئی؟ فائل کھوئی نہیں، یہ بتا تو نے فائل کا سودا کتنے میں کیا ہے. کوئی معمولی فائل نہیں تھی. ارے فلاں پہ اتنا انکم ٹیکس تھا، فلاں پہ اتنا وہ تھا، اتنے مالیات باقی تھے، اتنا باقی تھے. اس کا مطلب تو نے جس کے فائل، یہ فائل جن تاجروں کی فائل تھی، ان سے سودا کیا ہے، تو نے بیچ دی. بتا کتنے میں بیچی ہے، کتنے میں اپنا ضمیر بیچا ہے. اب یہ قسم کھا رہا ہے کہ نا صاحب ایسی کوئی بات نہیں، مجھے بس آج نہیں ہو سکا، حضور ذہنی نہیں تھا، یہ تھا، بہانے بنائے. کل کا ٹائم نہیں، جیسے کا صاحب کل ہر حال میں چاہیے. اور اگر کل فائل نہیں ملی تو نوکری تو معطل، نوکری سے تو معطل ہوئے. چونکہ اللہ جانے کتنے کا گھوٹالہ ہے اس میں. نوکری کے ساتھ ساتھ کیا سزا ملے، گورنمنٹ کیا سزا دے، وہ میں نہیں جانتا. اب یہ اگلا دن آیا، پریشان ہیں، دیکھا پورا سارا آفس تھان مارا، پھر فائل نہیں ملی. اب جب دیکھا جان پر آ گئی صاحب، نوکری بھی گئی. دیکھیے حدیث رسول کی، من لا معاش اللہ لا عباد اللہ، من لا معاش اللہ لا عباد اللہ. جس کے پاس روزگار نہیں ہوتا کبھی اسے دین کا اعتبار نہ کرنا. سب سے بڑا بے دین انسان کا بے روزگاری ہے. من لا معاش اللہ، جس کے پاس روزگار نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے. رسول کی حدیث ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اور انسان کو روزگار کرتے رہنا چاہیے تاکہ اپنے دین کی حفاظت کر لے. جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو پھر اس کا دین نہیں دیکھتا. اب اس کا جان کی گئی، عزت، آبرو، روزگار، سب کچھ، کیا سزا ملے. اب جب ایسا وقت آتا ہے تو کہاں جاتے ہیں بھیا؟ جب یہ پریشان ہوتا ہے آدمی تو اب کیا آیا تھا؟ اب خدا یاد آتا ہے. کہا مولوی صاحب کو آ جانا تھا، مولوی صاحب کوئی دعا کر دیجئے، مولوی صاحب کوئی تعویذ. مسجد کے مولانا کے پاس گئے، جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت نماز قبول کر لی، یہ منت مانگ لی، وہ منت مانگ لی، لیکن صاحب ادھر سے ڈنڈا ہے ادھیکاری کا. اب یہاں سے پوچھتے پوچھتے دعا کراتے کراتے، اس سے جھاڑ، اس سے تعویذ، یہ دعا کر دیجئے، اسے بھی دعا کی، اسے بھی دعا. 2-3 دن گزرتے جا رہے. جیسے گزرتے جاتے تو فرشار بڑھتا جا رہا ہے. پہنچتے پہنچتے آیت اللہ تک پہنچ گیا.
اور اپنا ساری روداد، اپنی ساری داستان بجا. دیکھیے میرے کا نا سزائے رحمی، آپ کو داستان تو نہیں لگ رہی؟ نہیں، عبرتناک واقعہ ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد رضا. مر جائے وقت، آیت اللہ کے پاس پہنچ گیا. بولا کیا کروں آقا، بڑا پریشان ہوں، یہ ہو گیا، زندگی بھر کی کمائی ہوئی عزت خاک میں مل رہی ہے، ساری محنت خاک میں مل رہی ہے، کیا سزا ملے گی، کیا ہوگا، نام خراب ہوگا خاندان کا، مٹ جائے گا باپ کا نام. کہا آپ دعا کر دیجیے. جب سارے بات سنی آقا نے کہا بھائی تیرے مسئلے کا حل دیکھ، قریب میں ایک رجب علی نام کا انسان رہتا ہے جو پیشے سے خیاط ہے. خیاط کیا آقا؟ میرے پاس نہیں، اس کے پاس تیرا حل ہے. اب یہ پہنچے گا آپ رجب علی خیاط کیا، پوچھتے پوچھتے کہاں رہتا ہے یہ رجب علی نام کا درزی، کس جگہ پہ رہتا ہے، پوچھتے پوچھتے ایڈریس ہوا، دق الباب کیا. رجب علی صاحب نے دروازہ کھولا کہ کیا بات ہے؟ کہا صاحب میرے لیے دعا کر دیجئے، ایسا پریشان ہوں. کہ بھائی دعا ضرور، تعویذ کا اپنا کام تو ہے نہیں ہے. ارے جاؤ آقا کے پاس، قریب میں رہتے نہیں، آقا کے پاس جاؤ، آقا نے تو تمہارے پاس بھیجا ہے. آقا نہیں بھیجا کہ اچھا آقا نے بھیجا، آقا کی ہم بھی عزت کرتے ہیں. اب ایک مرتبہ بیٹھک کھولی، آؤ بیٹھو، پانی پیو، میزبان کے نا مجھے میزبانی کچھ نہیں ہے، میرا ناشتہ پانی چائے سب کچھ ہو جائے گا، بس میرا مسئلہ حل کر دو. کہا کیا مسئلہ؟ کہ مسئلہ بتایا، روداد بتائی کہ اس طریقے سے میں نوکری کرتا ہوں، ایسے فائل دی تھی، فائل نہیں مل رہی ہے، بہت تلاش کر لی، یہاں دیکھی وہاں دیکھی، کہیں فائل نہیں ملی. ایک مرتبہ پوری داستان سن کے رجب علی نے سر کو جھکا لیا. سر کو جھکا کے تھوڑی دیر سوچا، سوچنے کے بعد سر کو اٹھایا. کہا سچ بتائے گا؟ کہ ہاں بتاؤں گا. کہ سچ بتا تیری کوئی بہن ہے؟ رجب علی خیاط، کچھ نہیں معلوم کہاں سے کون اجنبی آیا، تیری کوئی بہن ہے؟ کہاں ہے؟ کہ بہن بیوہ بھی ہے. کہاں بیوہ ہے؟ تو سچ بتا اپنی بیوہ بہن کے پاس کب گیا؟ پتہ نہیں کتنی مدت ہوگی، 1 سال ہوگے، 2 سال ہوگا. تو بس اللہ کو جانا یہ منظور گوارا نہ ہوا، چونکہ اللہ تیری دعا قبول ہو جاتی. اسی کی سزا ہے جو آج تو پریشان ہے، تو نے اپنی بہن کی پریشانیوں میں کیا خیال نہیں رکھا. بس جا اپنی بہن کو راضی کر لے، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اگر اپنی بہن کو خوش کر لے گا، تیری ہر دعا قبول ہوگی، تیرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اب یہ یہاں سے نکلا، چونکہ اسے یقیناً اعتبار آ گیا، یقین آ گیا کہ کیوں بھائی رجب علی صاحب نہ مجھے جانتے، میں نہ ان کو جانتا، نہ میں کس محلے کا ہوں، کس بستی کا ہوں، کہاں سے آیا ہے. اسے کیا معلوم کہ میری کوئی بہن بھی ہے، بیوہ بھی ہے، یتیم بھانجے بھی ہے، یتیم بھانجے بھی ہے. آخر اس میں سب کچھ کیسے پڑ گیا؟ یہ تو ایک ایسا علم ہے، اگر بتا دیں یقیناً انسان کے دل میں اثر کر جاتا ہے. اب یہ بازار سے گیا، صاحب بھانجیوں کے لیے کپڑے خریدتا ہے، کچھ مٹھائی لیتا ہے، سبزی لیتا ہے اور پھل لیتا ہے. اب لدا پھندا جاتا ہے، دق الباب کرتا ہے دروازے پر. آ کے بہن نے دروازہ کھولا، کہا بہن بھائی کو معاف کر دینا، اور یہ تمہارے لیے مدد کے لیے لے کے ہوں. اب جو بہن نے دیکھا کہ بھیا اب آئے ہو، ارے جب میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو کبھی خیال نہ کیا، اب تو الحمدللہ میرے بچے پروان چڑھ گئے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ سامان کی ضرورت نہیں ہے، مٹھائی لے کے آیا لے جائیے، لباس وباس کی ضرورت نہیں، میرے بچہ خود کھانے کمانے لگا. کہ بہن مجھے معاف کر دے. چونکہ دیکھیے پھر بہن بھی بڑی بہن ماں کی طرح ہوتی ہے. ماں زبان سے بد دعا کرتی لیکن کبھی دل سے کسی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرتی. خدا کی قسم ماں پھر بھی ماں ہوتی ہے. ماں کی محبت یہی بہن کی محبت ہوتی ہے. وہ بہن نے بھائی کو دیکھا, بھائی کی پریشانی کو دیکھا, ایک مرتبہ سینے سے لگایا کہ میں تجھ سے راضی, میرا اللہ تجھ سے راضی. اب یہ چلا آیا. چلو رجب علی صاحب نے نسخہ اچھا بتا دیا تھا, بڑا پریشان تھا, 1 ہفتے سے 4 دن سے فشار میں ایسا تھا. اب فائل مینا نہ ملے, کم از کم دل کو ایک اطمینان ضرور ملا ہے کہ روٹھی ہوئی بہن نے مجھے معاف کر دیا. اب کچھ ملے نہ ملے, کام ہو نہ ہو, ارے نوکری جاتی سے جائے, لیکن کم از کم اللہ نے اسی بہانے سے بہن سے ملاقات تو کرا دی.
میری بہن مجھ سے ناراضی ہو گئی، ماں نہیں ہے تو بہن ہے، بڑی بہن ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ سوچتا رہا تھا، اگلے دن آفس میں پہنچا اور بھائی پریشان ہے، بھائی ایک طرف سے ایک پریشانی، ایک طرف سے مطمئن بھی ہے۔ ایک کے نیک کام ہو گیا، صاحب رجب علی خیاط صاحب کو دعا دے رہا ہے، ایک نیک کام کیا انہوں نے۔ اب جیسے ہی یہ سوچتے سوچتے کھڑا ہوتا ہے، سر کسی سے ٹکرایا، جو سر کے پیچھے ایک فائل رکھتی اسے ٹکرایا، سر ٹکرایا، فائل گری۔ اب جو فائل گری تو دیکھا وہی فائل ہے جو گم ہو گئی تھی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو یہ دیکھ لینا کوئی بہن تو نہیں جو ناراض ہے، ارے کہیں ماں تو ناراض نہیں ہے، کہیں بڑا بھائی تو ناراض نہیں ہے، کہیں بہن کے حقوق تو نہیں ہے، کہیں بھائی کے حقوق تو نہیں ہے، کہیں پڑوسی کے حقوق نہیں ہے۔ اگر ان حقوق کو ادا کرو گے یقیناً ہر حال میں دعا قبول ہوگی۔ اب جب بات آ گئی تو میں ایک خیاط کے پاس اتنا اس کی زبان میں اثر، کتنا علم کہاں سے آ گیا بیچارہ، نہ پڑھا لکھا نہ کچھ۔ دیکھیے علم اپنی جگہ پر، یقیناً علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن کوئی اگر عالم نہیں ہے کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، تقویٰ اپنی جگہ پر ہے کلمہ۔ جب علی خیاط، اللہ نے اس کی زبان میں اتنا اثر، یا اس کو اللہ نے اتنا اثر کیوں دیا، کہاں سے دیا، اس کا واقعہ، اس کی وجہ بھی سنیے۔ ایک بابا سے بلند درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ خیاطی کا کام کرتا ہے، ٹیلر ہے ایران میں۔ سب سے بڑا کام تو یہ کہ طلباء کی خدمت بہت کرتا ہے۔ مشہور تھا اس کے لیے کہ صاحب جو درزی 100 تومان میں کام کرتا ہے، رجب علی خیاط، اگر کوئی طالب علم اس کے پاس چلا جائے وہ 10 تومان میں کر دیتا ہے۔ سب سے پہلی تو اس کی کوالٹی یہ تھی کہ طلبہ نواز، اہل علم کی خدمت کرتا تھا۔ حدیث رسول کی، کن عالمن او متعلمن او محبا لہما ولا تکن رابعا۔ اے مرد، اے جوان، اے انسان جینے والے دنیا میں سن لے، یا تو عالم بن کے رہنا یا متعلم بن کے رہنا۔ یا اگر عالم نہیں بن سکتا، عمر زیادہ ہو گئی، اور متعلم نہیں بن سکتا، طالب علم نہیں بن سکتا، حالات تجھے اجازت نہیں دیتے، تو محب لہما، یا عالم سے محبت کرنا یا طالب علم سے محبت کرنا۔ ولا تکن رابعتان، یا تو ان کا محب بن کے، اگر عالم نہیں بن سکتا یا متعلم نہیں بن سکتا تو پھر ان کا محب بن جا، تو اللہ تجھے وہی درجہ عطا کرے گا۔ تو طالب علم کا بڑا خیال۔ اور دوسرے جو اس سے بھی اونچی کوالٹی وہ یہ تھی، ایک دکان تھی چھوٹی سی بیچارے کے پاس، ایک دکان، 25 سال سے اس دکان میں یہ اپنا سامان رکھے ہوئے تھا۔ 25 سال سے دکان میں کرایہ دار، اجارہ داری۔ 25 سال بعد دکان کا مالک آیا، کہا رجب علی صاحب دکان چاہیے، رجب علی صاحب دکان کی ضرورت ہے، مجھے دکان کرنی ہے، 1 مہینے کے اندر آپ خالی کر دیجیے۔ دیکھیے اصول ہے بھیا، اگر کرایہ دار کو آپ ایک دم سے یہ نہیں کہا آ جاؤ خالی کر دو، اس کو بھی اتنا مہلت دے تاکہ اپنے روزگار یہاں سے اٹھا کے اپنا ٹھیا دوسری جگہ جما لے۔ 25 سال سے دکان کرنے والا کہا صاحب ہم 1 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں، اپنے دوسری جگہ دکان تلاش کر لو۔ بس جیسے اس نے سنا کہ ٹھہرو بھائی ٹھہرو، ایک مرتبہ رکشہ والے کو بلایا، رکشہ تھا اس نے وانٹ والے کو بلایا، ذرا سننا بھائی ہمارے پاس کیا ساز و سامان، ایک سلائی مشین ہے، کچھ ہی لوگوں کے کپڑے ہیں، ہم یہاں لکھ کے لگا دیں گے، یہاں کی دکان وہاں چلی گئی بس ابھی۔ ارے صاحب کیوں بلا رہے ابھی؟ ہم نے 1 مہینے کی اجازت دی کہ 1 مہینے نہیں، اب اگر تمہیں دکان کی ضرورت ہے تو میرے لیے 1 لمحے کے لیے بھی اس میں ٹھہرنا حرام ہے۔ سوچیے ذرا، ہندوستان میں اگر کوئی 25 سال دکان کر لے، کرایہ داری کر لے، تو دکان کے مالک کو 25 سال مقدمہ نہیں، اللہ جانے 50 سال مقدمہ لڑنا پڑے، تب بھی دکان خالی ہو نہ ہو۔ ہم نے تو یہ دیکھا گیا کہ لوگ جتنا کرایہ نہیں دے تو اس سے زیادہ وصول کے دکان چھوڑتے ہیں۔ ابھی ایک ہمارے جانے والے ہیں، وہ تو ہمارے اہل سنت کے ہیں، دیکھیے انہوں نے دکان خالی کی، صاحب 8 لاکھ روپے لیے،
وہ جانتا خود ہے یہ غلط کام کیا، اور خود تعبیر کر رہا کہ صاحب جب مجھے 8 سب کو نے اسے 5 لاکھ روپے دیے، میں نے خالی نہیں کی، اس نے سب سے بعد میں خالی کی، مجھے 8 لاکھ دیے. مالک آیا چونکہ ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے، ایماندار بھی اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، نمازی بھی ہے، سب کچھ. صاحب جب وہ پیسے دینے آیا میں نے تو مالک سے کہہ دیا اگر راضی ہو تو دے دو بھائی. میں نے کہا وہ راضی نہیں ہوگا تو کیا کرے گا، اسے دکان خالی کرانی ہے. بات تو یہ کہ اگر آپ بغیر کسی مطالبہ کے دکان خالی کر دیتے تب آپ کو دیتا. تم 8 لاکھ کی بات کہہ رہے ہو، 8 پیسے نہ دیتا. تو انسان ہندوستان میں خالی کرا کرتے، اس نے 25 سال دکان کی، 25 لمحے نہیں لگائے دکان خالی کرنے میں. تو اللہ نے اس کو اتنا علم دیا، نہ کسی مدرسے میں پڑھا، نہ کسی حوزے میں پڑھا، نہ کسی مکتب میں پڑھا، اللہ نے اس کے خود بخود علم دیا. اسی لیے دیکھیے تصدیق ہو گئی میرے مولا کے حدیث کی. مولا سے کہا گیا فلاں بہت بڑا عالم ہے، کہ آپ نے کہا کہ عالم کی بات کر رہے ہیں آپ، کہاں علم ہے، وہ تو فن کی بات کر رہے ہیں. ارے فلاں بہت بڑا عالم ہے، وہ بڑا علم نحو کا جاننے والا. آپ نے کہا یہ تو نحو ایک فن ہے. آپ کسی نے کہا وہ بہت بڑا عالم ہے، کہا جغرافیہ کا جاننے والا، کہ جغرافیہ ایک علم ہے، کوئی یہ تو فن ہے. کہا وہ بہت بڑا عالم ہے، بہت سے کہہ رہے کوئی نجوم کا عالم ہے، امام کہتے وہ تو فن ہے. کوئی کہتا ہے حساب کا بہت بڑا عالم ہے، امام نے کہا یہ بھی فن ہے. کوئی کہتا ہے یہ سائنس کا بہت بڑا عالم ہے، آپ نے کہا یہ بھی ایک فن ہے. بھائی علم کی بات کرو. جب کہنے والے لوگ جو علوم سمجھتے تھے گناتے رہے وہ عالم ہے وہ عالم ہے، امام کا سب کا ایک ہی جواب، وہ علم نہیں ہے وہ فن ہے. ایک مرتبہ ایک چاہنے والا ہاتھ کو جوڑ کر آگے کھڑا ہو گیا، مولا بتائیے پھر علم کیا ہے؟ کہ علم جانتے ہو، حبنا اہل بیت، ہماری اہل بیت کی محبت کا نام ہی علم ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو یہ قبولیت دعا کے لیے سب سے بڑا طریقہ انسان کا صلہ رحمی، قطع رحمی، موانع انشاءاللہ کبھی عرض کر دوں گا. تکبر، قطع رحمی، یہ موانع دعا ہوتے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا مستقل دعا کا خشک موضوع ہے، لیکن اس موضوع کو اگر فضائل کے سے چاشنی ڈال دی جائے تو ذرا تھوڑا لطف بھی آ جاتا ہے. ایک بابا سے بلند درود بھیج دے محمد و آل محمد، پھر میں نبی اور علی کی دعا دوں. اب میں جب اس وادی میں قدم رکھنا چاہ رہا ہوں، میں بھی خود فیصلہ نہیں کر رہا ہوں کہ نبی کی دعا سناؤں یا علی کی دعا سناؤں. کہ بھائی علی کی دعا کیا سناؤ گے، اب یہ تو دعا کمیل سناتے مولا علی کی دعا ہے. بھائی میں نے ابھی کہا یہ دعا مولا نے کس لیے سکھائی؟ اپنی ذات کے لیے دعا کی. اور یہاں سے ایک بہت بڑا الزام کل میں نے استغفار کے بتایا کہ استغفار کس لیے کہا جاتا. مولا نے کہا استغفار خالی گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا. وہ الزام لگاتے ہیں نعوذ باللہ کو، کہتے ہیں بھائی جب تمہارا مولا امام معصوم تھا امام نے اس طرح استغفار کیے. ایک شبہ ہے جو دشمنوں کی طرف سے ڈالا جاتا ہے کہ جب امام معصوم ہوتا ہے تو امام کی دعا استغفار بڑھے ہوئے اتنے استغفار کیے. تو استغفار کس لیے سنو، اسی لیے کل کی جناب آپ کا کل کا واقعہ یاد ہے کہ استغفار ہمیشہ مغفرت کے لیے نہیں ہوتا. استغفار کبھی بارش کے لیے کیا جاتا ہے، کبھی اولاد کے لیے کیا جاتا ہے، کبھی مال کے لیے کیا جاتا ہے. استغفار کل کی مجلس نے آپ نے لگایا ماسٹر کی ایسی ہے یہ ہر تالے میں فٹ ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی علماء نے اس کی دو تعبیریں رکھی ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں سکھانے کے لیے، دوسرے استغفار پلٹتا ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے. لیکن وہ دعا کہ جو مولا کائنات نے اپنی ذات کے لیے کی، جو اپنی خاص ذات کے لیے دعا کی، اس دعا کا نام جانتے ہیں؟ دعائے علی کیا ہے جو خالی ذات کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد رب علیہ. آسمان پر بیٹھا والا خدا بھی دیکھ رہا ہے یہ میرا بندہ جو بھی مانگتا ہے یہ تو دوسروں کے لیے مانگتا ہے، اپنے لیے کچھ مانگتا ہی نہیں. تو کبھی تو اللہ بھی سوچتا ہوگا یہ میرا بے نیاز بندہ کیسا بندہ ہے، یہ اپنے لیے کچھ مانگتا ہی نہیں. اگر کچھ مانگتا ہے تو دوسروں کے لیے، تو میری مخلوق کے لیے مانگتا ہے، میرے بندوں کے لیے مانگتا ہے، یہ تو اپنے لیے مانگتا نہیں. اب اگر یہ بندہ جو اپنے لیے کچھ نہ مانگتا ہو، اگر وہ اپنے ہاتھ خالق کے سامنے پھیلا دے، اگر وہ بندہ جو اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا
اور اگر اپنے لیے کوئی ہاتھ پھیلا دے تو پھیلائے بھی کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. بھائی مانگے کون؟ بھائی مانگے وہ جسے بغیر مانگے نہ ملتا ہو. اب یہ تو وہ ہے کہ جسے بغیر مانگے بستر رسول پہ سوئے تو مرضی پروردگار مل گئی. اگر میدان ہے، اگر میدان احد میں آئے تو کل ایمان کا خطاب مل گیا. یہ تو وہ ہے اگر خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو مولود کعبہ. جس کو بغیر مانگے کبھی اللہ اپنا گھر دیتا ہے تو کبھی رسول اللہ اپنی بیٹی دیتے ہیں تو کبھی ولایت کی سند ملتی ہے تو کبھی طہارت کی سند ملتی ہے، کبھی تاجداری کی سند ملتی ہے. سب کچھ بغیر مانگے جب اللہ دے رہا ہے تو مانگنے کی ضرورت اسے آتی ہے جسے بغیر مانگے نہ ملے. لیکن لیجئے ایک موقع یہ بھی آیا، علی نماز شب میں اپنی ذات کے لیے مانگ رہے ہیں کہ پروردگار کچھ نہیں چاہیے، مجھے ایک بیٹا چاہیے. دیکھیں نوجوان، میں اپنے نوجوانوں بھائی کے ساتھ میں رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں. مولا عباس کے فضائل کی وادی میں قدم رکھ رہا ہوں. دیکھتا ہوں میں آپ لوگ آج کہاں تک ساتھ دیتے ہیں. ایک باواز بلند درود بھیجے محمد والے محمد پر، میری عادت ہے. اچھا اب یہاں سے بات شروع ہوگی. دعائے علی کا نام ہے ابو الفضل العباس. اگر کسی ذاکر نے پڑھا ہو تو میں بات آگے بڑھا ہوں، نہیں پڑھا ہے تو آپ کی یہ صلوات بتا دے گی کہ یہ غازی عباس میرا کتنا بہادر تھا، کتنے طاقتور تھے. بازو عباس کی طاقت کا اندازہ ہے. کسی ذاکر نے بتایا ہے، سنا ہے، سننا چاہتے ہیں تو آپ خدا کی قسم آج مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑی کہ تو آپ زور سے صلوات پڑھیے. آپ کی صلوات نے بتا دیا کہ آپ سننے کے لیے بے قرار ہیں. جہاں آپ نے ایسی جیتی جاگتی صلوات پڑھی وہاں اور تھوڑی سی گزارش ہے، آپ آگے بڑھ جائیے. تھوڑا سا ذرا سا فاصلہ کم کر دیجیے، تھوڑا فاصلہ کم کر دیجیے بھائی. دیکھیں کسی بھی لفظ کے معنی، کسی بھی لفظ کی وسعت کا اگر اندازہ لگانا ہے تو متکلم سے دیکھیے، متکلم کے اعتبار سے لفظ کی وسعت، لفظ کی گہرائی، لفظ کے معنی کا اندازہ ہوتا ہے. ایک ذرا سا لفظ ہے مشکل، بھائی میری قانونی مشکل، میرے لیے ایک قانونی مشکل بہت بڑی مشکل آ گئی. وکیل صاحب کے پاس گیا، چٹکی مال کر دیا. ایک مشکل جو وکیل صاحب کو لیے آ گئی، بھائی یہاں پہ کیا مسئلہ، اس بچے کو کیسے چھوڑا جائے، بے گناہ پھنس رہا ہے. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. وہ بیرسٹر صاحب کے پاس گئے تو بیرسٹر نے چٹکی میں کر دیا. ایک مسئلہ جو بیرسٹر کے لیے مشکل تھا ان سے نہیں حل ہو رہا تھا، جج صاحب کے پاس گئے. سر یہ مسئلہ ہے، شاید آپ کے لیے مشکل ہو، میرے لیے مشکل نہ ہو، میرے لیے مشکل ہو، مجھ سے بڑے عالم کے لیے وہی مسئلہ مشکل نہ ہو. تو کسی بھی لفظ کی وسعت کا اگر اندازہ لگانا ہے تو متکلم کے اعتبار سے لگایا جاتا ہے. اب بات چونکہ میں وہ اسی لفظ میں آ جاؤں، بات میں طاقت کی بتا رہا ہوں، بات میں قوت بازو کی بتا رہا ہوں. کتنی طاقت تھی قوت بازو کی، تو اس طاقت کا اندازہ کس سے لگایا جائے گا صاحب؟ یہ بہادری بتائے گا، طاقتوری بتائے گا. طاقتور ہماری اور آپ کی نظر میں کون ہے بھائی بہادر؟ ارے بھائی یہ لڑکا بڑا بہادر ہے، بہت طاقتور ہے. بولے صاحب پورے قانون میں اس جیسا لڑکا نہیں ہے، جو بھی سامنے آ جائے یہ تو پچھاڑ دیتا ہے. آج تک جب بھی کشتی لڑی اللہ جانے، یہاں تو کشتی کا نہیں، ہمارا علاقہ الحمدللہ کشتی کا ہے. اس مفہوم کو سمجھانے بہت آسانی ہوتی ہے. ارے یہ اپنے جیسے جتنے بھی نوجوان ہیں کسی سے لڑا لیے، سب کو زیر کر دیتا ہے، بڑا بہادر ہے. ہم گئے بھائی بڑے بہادر ہو. ارے پورے کانودر میں تم جیسا نوجوان نہیں ہے، سجیلا ماشاءاللہ، سب کو زیر کر دیتے ہو، سب کو مار ڈالتے ہو. اگر دیکھیے ظرف کہہ رہا ہوں، میں کم ظرف کی بات نہیں کر رہا. ہاتھ جوڑ کر کر لیا مولانا میں کہاں. دیکھیے اس لفظ کے لیے آتا ہے، ہمارا بولا جاتا ہے ایک لفظ رستم. رستم ہندوستان اسے کہتے ہیں، جو ہندوستان میں سب سے نمبر 1 پہلوان، اسے رستم کہا جاتا ہے. یہ ایک لفظ ہے. کیا میں نے کہا رستم ہے کانودر میں تم جیسا کوئی پہلوان نہیں ہے. ہاتھوں کو جوڑا، صاحب میں کیا رستم، میں کیا پہلوان، ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں. اگر آپ کو طاقت کا اندازہ لگانا ہے تو اس تحصیل میں ایک آدمی رہتا ہے، پوری تحصیل میں اس جیسا کوئی پہلوان نہیں ہے. ہم نے کہا رستم ہے، تحصیل کے پاس جا کے سوال پہنچا
کہ بڑے پہلوان ہو، بہت بڑے طاقتور ہو، پوری تحصیل میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں، تم جیسا پہلوان نہیں ہے کوئی، تم جیسا تمہاری طاقت کے برابر کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ ہاتھوں کو جوڑا، میں کیا پہلوان، میں کیا طاقتور۔ اگر طاقت کا اندازہ لگانا رستم ضلع کے پاس جاؤ، پورے ضلع میں اس کا جیسا کچھ جیسا پہلوان نہیں ہے۔ ہم رستم ضلع کے پاس گئے، بہت بڑے طاقتور ہو، اتنے بڑے ضلع میں اللہ جانے 1 کروڑ انسان رہتے ہیں، تم جیسا جوان نہیں ہے۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، قبلہ میں کیا طاقتور، میں کیا پہلوان۔ اگر آپ کو طاقت کا اندازہ لانا تو رستم کمشنری کے پاس گاؤ۔ ہم رستم کمشنری کے پاس گئے کہ بڑے طاقتور ہو، بڑے بہادر ہو، تم جیسا پہلوان پورا کمشنری میں نہیں۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، صاحب میں کیا طاقتور، میں کیا پہلوان۔ ارے جاؤ رستم گجرات کے پاس، پورے گجرات جیسے صوبے میں اس جیسا کوئی پہلوان نہیں ہے۔ ہم رستم گجرات کے پاس، رستم صوبہ کے پاس گئے، اس نے بھی ہاتھوں کو جوڑا، کہا صاحب قبلہ میں کیا پہلوان۔ اگر آپ کو اندازہ لگانا تو رستم ہندوستان کے پاس جاؤ، 1 ارب لوگوں میں اس جیسا کوئی پہلوان نہیں ہے۔ ہم رستم ہندوستان کے پاس گئے، بڑے طاقتور ہو، بڑے پہلوان ہو، تو اس نے بھی ہاتھوں کو جوڑا، قبلہ میں کیا طاقتور، میں کیا پہلوان۔ اگر طاقت کا اندازہ لگانا رستم ایشیا کے پاس جاؤ، ہم رستم ایشیا کے پاس یہی سوال لے کے گئے تو رستم ایشیا بھی ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا، قبلہ میں کیا طاقتور، میں کیا پہلوان۔ رستم زما کے پاس جاؤ، پوری دنیا میں اس سے بڑا طاقتور انسان نہیں ہے۔ سرزمین کانوں در سے اٹھا ہوا ایک چھوٹا سا سوال، میری نظر میں طاقت کے معنی کچھ اور تھے، رستم تحصیل کی نظر میں اور زیادہ وسیع ہوئے، رستم ضلع کی نظر میں اور وسیع ہو گئے، رستم کمشنر کی نظر میں اور وسیع ہوئے، رستم صوبہ کی نظر میں اور بڑھ گئے، رستم ہندوستان کی نظر میں اور وسیع ہوئے، رستم ایشیا کی نظر میں اور زیادہ بڑھ گئے، رستم زما کی نظر میں اور وسیع ہوئے۔ اگر دیکھنا ہے میرا غازی کتنا طاقتور ہے تو رستم کائنات علی جیسا بہادر خدا سے کہہ رہا ہے، خدایا بیٹا نہیں چاہیے، بہادر بیٹا چاہیے۔ خالی بہادر بیٹا نہیں چاہیے، خالی یہ ابائی بات سمجھ میں، علی کو خالی بیٹا نہیں چاہیے تھا۔ نماز شب میں علی نے کیوں مانگا؟ ارے وہ علی کہ جو پہاڑ کی طرف اشارہ کر دے تو 80 اونٹ برآمد ہو جائے۔ اللہ جانے، دیکھیے راہب کا واقعہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیکن بہت امکان میں ہے، ممکن ہے وہ اشارہ کرے تو راہب کو 7 بیٹے ہو جائے، تو آخر ضرورت ہے ایک بیٹے کے لیے۔ نماز شب میں اللہ سے رو کے گڑگڑا کے دعا مانگی جا رہی ہے، پروردگار ایک بہادر بیٹا۔ علی کو خالی بیٹے کی ضرورت نہیں تھی، علی کو ایک ثانی علی کی ضرورت تھی، علی کو ایک دوسرے علی کی ضرورت تھی۔ اور علی جانتے تھے جس نے پہلے علی کو پیدا کیا ہے وہی دوسرا علی بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ دیکھیے غازی کے فضائل ہیں۔ آج محنت ایک طرفہ نہیں ہوگی، 2 طرفہ محنت ہوگی تو بات آگے جاری کروں گا، نہیں تو پھر واپس وہیں بری بس گیر مار دوں گا۔ میرے پاس ابھی بہت واقعات ہیں، بہت روایت ہیں اس تبلیغ کی بھی، دعا کے متعلق بھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد تو بابا سے بلند۔ تو ثانی علی کا نام ہے ابو الفضل العباس، علی کی جوانی کا نام ہے ابو الفضل العباس۔ اور اس لفظ کی لاج رکھی میرے مولا نے۔ تاریخ بتاتی ہے اپنوں میں علی کہلوایا، دشمنوں میں کے درمیان علی کہلوایا، دوستوں سے علی کہلوایا، رزم میں علی کہلوایا، بزم میں علی کہلوایا، گھر میں علی کہلوایا، میدان میں علی کہلوایا، مکان میں علی کہلوایا۔ کہاں کہاں؟ جناب عباس کا بچپنا ہے، زیادہ عمر نہیں ہے، بچپنا ہے، بظاہر بچے نظر آتے ہیں، کم سن ہے۔ کہتے ہیں عرب، خطہ عرب میں ایک ریاست ہے جس کا بادشاہ ایک یہودی ہے، یہودی بادشاہ، اکلوتی بیٹی ہے، اکیلی بیٹی، اللہ نے صرف ایک ہی بیٹی دی ہے،
نعمت اولاد یعنی لڑکا نہیں ہے، اس کا ایک بھتیجا ہے زازان نام کا پہلوان، جس کے بارے میں یہ ملتا ہے فیل دیو پیکر، ہاتھی جیسا جسم رکھتا ہے، اور ایک بار لنگوٹ باندھ کر، یہ پھر اصطلاح ہو جائے گی، ایک بار لنگوٹ ایک مرتبہ اگر اکھاڑے میں اتر جاتا ہے تو 1000 پہلوانوں کو پچھاڑ دیتا ہے۔ 1000 پہلوانوں سے ایک سے لڑتا ہے۔ دیکھا آپ لڑکے دیکھ لیے کسی بڑی نہیں کہا حقیقت میں لڑا جائے مظاہرتاً کشتی، ایک سے لڑکے جنا سانس پھول جاتی ہے اچھے پہلوان کی، لیکن وہ ایک کو پچھاڑتا، دوسرا آتا ہے اسے مارتا ہے، تیسرا آتا ہے 1000 پہلوانوں کے برابر سمجھا جاتا ہے زازان۔ ایک دن دربار سجا ہوا تھا، بادشاہ کے پاس آتا ہے بھرے دربار میں زازان، چاچا جان، کہا کہ یہ بیٹا کہ فرزندی میں قبول کیجئے، خواستگاری کے لیے، رشتے کے لیے، دامادی کے لیے درخواست دیتا ہے۔ چچا نے دیکھا بھتیجے کو، بیٹا شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہو، میرے بھتیجے ہو، میرا خون ہو، سب کچھ ایک ہے، تم سے اچھا بہتر کف کہاں مل سکتا ہے میری بیٹی کے لیے؟ اللہ نے جب بیٹی دی ہے تو اس کا ہاتھ پیلے کرنے کہنے کی تو اس کو بیاہ کرنا ہے، لیکن بیٹا جانتے ہو میری بیٹی جہیز میں کیا لے کے جائے گی؟ میرا کوئی بیٹا تو ہے نہیں، جو میرا داماد ہوگا وہی بادشاہ ہوگا، جہیز میں سلطنت لے کے جائے گی، پوری سلطنت اس کے جہیز میں جانے والی ہے، کہ جیسا جہیز ویسا مہر۔ بھائی یہ بھی کوئی معمولی انسان تھا، یہ بھی شہزادہ تھا، کہ چچا جان بتائیے جتنی میرے حصے کی سلطنت آتی ہے ابھی مہر میں لکھے دیتا ہوں۔ کہا اس کا مہر میرے دنیا کی دولت نہیں رکھی، اس کا مہر میں نے علی کا سر رکھا ہے۔ علی کا سر رکھا ہے؟ یہ کون ہے علی؟ اب بتائیے مجھے علی کا ایڈریس بتائیے، پتہ بتائیے، ابھی جاتا ہوں علی کا سر لے کے آتا ہوں۔ اتنی جلدی نہ کر، ایک مرتبہ چچا ہے بھائی، مرسیدہ ہے، تجربے کار ہے، زازان اتنی جلدی نہ کر، خیبر، خندق، بدر، احد، مرب، انتر، لیس، حارث، یہ ساری فہرست تو نے سنی کہ اکیلے علی نے تلوار، علی کی تلوار کے سامنے سب ڈھیر، علی کی تلوار چلتی ہے، اچھا علی تلوار کا بہت بڑا دھنی ہے، علی کی تلوار چلتی ہے تو 7 ہاتھ جا کے لے جاتی ہے۔ میں نے کہا بھائی دیکھیں خاموش رہ کے سنیں گے تو پھر بات ہو جائے گی، جب خاموش والا میٹر ہوتا ہے تو خاموش سناتا ہوں، جب بولنے والا میٹر ہوتا ہے تو بول کے سنے گا۔ آپ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد رضا۔ علی کی جب تلوار چلتی ہے تو بڑا علی کے سامنے پسپا بیکار ہو کے رہ جاتا ہے۔ آج تک کی روایت ہے کہ علی کے سامنے جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا، لیکن میں ممبر سے کہتا ہوں بھائی جو بھی مرد گیا، علی کے سامنے مرد جو جاتا ہے وہ قتل ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی نامرد چلا جائے، ہمیں تاریخ میں کچھ ایسے کردار بھی ملے جو بظاہر مرد تھے لیکن علی کے سامنے آئے۔ بھائی یہ جملہ ان کے لیے تھا جو تاریخ کا ظاہر ہے۔ بھائی کائنات میں دو ہی انسان ہیں جو علی کے سامنے گئے اور زندہ واپس آ گئے، ایک کا نام ہے امیر شام، ایک کا نام ہے عمر عاص۔ اب کس طرح گئے تھے اللہ جانے، کس طرح آئے انداز میں کہ بھائی علی تو بیان نہیں کر سکتے تھے، لیکن ایک علی کے چاہنے والے نے قصیدہ پڑھا، اے حاکم شام، اے شامیوں تمہیں شرم نہیں آتی، جان بچا کے بھاگتے ہو، تمہاری جان تمہاری مکاری سے نہیں بچی، تمہاری جان علی کی حیا نے بچا دی۔ علی کے سامنے ایسے کردار پیش کیا کرتے تھے کہ علی نے منہ پھیر لیا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اچھا صاحب علی تلوار کا اتنا بڑا دھنی، یہ بتاؤ علی اکھاڑے کا پہلوان تو نہیں ہے، کشتی جو لڑی جاتی ہے اسے مار نہیں سکتا کوئی، اس کا ایک علیحدہ ہنر ہے، تلوار کا ایک علیحدہ ہنر ہے۔ کہ علی اکھاڑے کا پہلوان نہیں، کہ نہ علی اکھاڑے میں تو لڑتا نہیں، کہ میں تو اکھاڑے میں کشتی لڑوں گا اور شرط کر لوں گا کہ جو ایک دوسرے کو زیر کر لے وہ گردن کاٹ سکتا ہے۔ اب چچا کی بات سمجھ میں آئی، ہاں اس طریقے سے تو علی کا سر لا سکتا ہے، چونکہ ہم نے تو آج تک علی کو اکھاڑے میں لڑتے دیکھا نہیں، علی میں لڑتا ہی نہیں، شوق میں نہیں لڑتا علی جب بھی لڑتا ہے تو اسلام کی خاطر لڑتا ہے، نمائش کے لیے نہیں لڑتا۔
بھئی یہ قیامت کے جملے، خدا کے چھوٹے چھوٹے جملے، آپ میں آسانی سے کہہ رہا ہوں، آپ بھی آسانی سے سنتے جائیں. بس اب اس طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں اکھاڑے کے ذریعے علی کا سر لا سکتا ہے میرا بھتیجا. اب اجازت دی، رخت سفر مارا، سامان سفر ماندھا. اب پتہ پوچھتے پوچھتے چلتے 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 پوچھتے پوچھتے مدینے کا پتہ پوچھ رہا ہے، مدینے میں داخل ہو گیا. اب جیسی مدینے میں داخل ہوا، اب اس کی بدقسمتی سمجھ لیجئے، اس کی بدقسمتی سمجھ لیجئے، بدشانسی سمجھ لیجئے. اللہ جانے اس کا ٹائم خراب تھا کہ علی تو نہیں ملے پر ثانی علی نظر آیا. اس کا پالا جناب عباس سے پڑ گیا. کہنا صاحبزادے ذرا سنو، بچے ذرا ادھر آؤ. جناب عباس نے کہا بتائیے کیا بات ہے؟ کہ مجھے علی کے گھر کا پتہ چاہیے. طرز تخاطب دیکھا، علی کے گھر کا پتہ، بے معرفت ہے، جانتا نہیں ہے جس انداز میں علی کا نام لے رہا، بابا کا نام. خیر ایک مردہ کہا کہ پتہ چاہیے، ہاں پہلے کام بتا، پہلے کام بتا. کا کام پوچھ کے کیا کرو گے؟ صاحبزادے تمہارا کام ہے، تم سے علی کا پتہ پوچھ رہا ہے، پتہ بتاؤ اب رستے بنو. کہنا صاحب پتہ جب ملے گا جب کام بتاؤ گے. بھائی جب مجبوری آ گئی چلو ہم بتا دیتے ہیں، مجھے علی کا سر چاہیے. میں نے بھی پڑھ دیا، آپ نے بھی سن لیا. خدا کی قسم ایک ذرا سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ، ذرا اس کے سامنے اس کے باپ کے قتل کی بات کر کے دیکھیے. کوئی وہ بھی اجنبی باہر کا آدمی آ کے ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے گلی میں، ہمارے کوچے میں ہمارے باپ کے قتل کی بات کر رہا ہے. کیا کرے گا؟ اگر کچھ بس نہیں چلے گا، تھوڑا دور ہٹے گا، ڈھیلا مار کے کسی بھی گھر میں گھس جائے گا. لیکن خدا کی قسم جو جتنا بہادر ہوتا ہے نا، اس کے پاس اتنی قوت برداشت بھی ہوتی ہے. لڑنے کا نام بہادری نہیں ہے، شجاعت لڑنے کا نام نہیں ہے، برداشت کا نام ہے شجاعت. دیکھیے بات جملہ آ گئی تو جملہ مولا کہنا دی. بہادری کسے کہتے ہیں؟ دنیا والے تو کہتے ہیں بھائی لڑائی کا نام ہے بہادری. بھائی بہادری شجاعت اس کا نام نہیں ہے کہ بھائی لڑتا پھرے، یہاں لڑ گیا وہاں لڑ گیا بڑا بہادر ہے. یہ بہادر نہیں کہلاتا، یہ فاسد کہلاتا ہے. بہادری کسے کہتے ہیں؟ مولا سے پوچھا گیا مولا شجاعت کسے کا نام ہے؟ ہم نے تو یہ دیکھا کہ جو 2 کو مار دے، 3 کو مار دے، 4 کو مار دے، وہ شجاع کہلاتا ہے. ایک مردہ مولا کہتے ہیں شجاعت کسے کہتے ہیں؟ سن، جب انسان کا غصہ بابا میں دہل ہو، دماغ سے اوپر ہو جائے، جو غصے پر قابو پا لے، اس کا نام ہے بہادر. وہ ہوتا ہے شجاع. جو دشمن پہ قابو پانے والا نہیں، سب سے بڑا دشمن انسان کا اپنا غصہ ہوتا ہے. غازی کے سامنے بابا کے قتل کی بات آئی، چہرے پر کیا آنا چاہیے تھا؟ غصہ آنا چاہیے تھا نا. تو غصہ تو غازی کو ضرور آیا ہوگا، لیکن اظہار نہیں. تاریخ نے بتایا جناب عباس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. یہ ہے شجاع، یہ ہے بہادری. چہرے پر مسکراہٹ آئی، مسکرا کے کہنے لگا کہاں ہے بڑا اس دشت کی سیاح میں؟ وہی بات، خیبر، خندق، بدر، احد، مرہب و انتر، خارس، لیس. یہ فہرست گنا، بچے سے فہرست گنانا چاہتا تھا. اے صاحبزادے بچہ ذرا ٹھہر، مجھے علی کے قصے مت سنانا. علی کی بہادری کے بہت قصے سنے. علی کا تلوار کا بہت بڑا دھنی ہے، علی کی جب تلوار چلتی ہے سامنے کوئی نہیں بچ پاتا. ارے مجھے علی سے تلوار سے جنگ نہیں کرنی، میں تو کشتی کا ماہر ہوں، میں تو اکھاڑے کا پہلوان ہوں. میں اکھاڑے میں علی کو زیر کر لوں گا، شرط کر لوں گا کہ جو زیر کر لے وہ سر قلم کر لے. کہ تو نے سنا صحیح ہے لیکن بات ادھوری سنی ہے. علی صرف تلوار کا دھنی نہیں ہے، علی زبان کا بھی دھنی ہے. اگر تو نے علی کو زیر کر لیا تو تجھے سر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. علی زبان کا اتنا بڑا دھنی ہے کہ اپنی گردن کاٹ کے سر تیرے قدموں پہ رکھ دے گا. وہ زبان کا بھی اتنا بڑا دھنی ہے. لیکن پھر بھی مشورہ دیتا ہوں جب واپس چلا جا. کیا مطلب؟ کہ تیرا بس کا علی کو اکھاڑے میں بھی پچھاڑنا نہیں ہے. اے صاحبزادے ہم علی کا پتہ پوچھ رہے تھے تو ہم مشورے دے رہے، بار بار مشورے دے رہے ہیں. ارے پتہ بتاؤ، اپنا کام کرو. ایک مردہ مولا نے کہا مجھے یقین ہو جائے گا اگر تجھے علی کا پتہ چاہیے تو ایک شرط ہے. کہ کیا شرط ہے؟ کہ مجھے یقین ہو جائے گا تو علی سے مقابلہ کر سکتا ہے، پہلے 2 ہاتھ مجھ سے کرتا جا. ارے بچے بات علی کا پتہ کہ بتا، چلا جا. ایک مرتبہ جب بار بار پتے کی کہہ رہا ہے کہ بات پتہ کہہ رہا ہے، ابھی علی سے نہیں لڑا. خدا کی قسم اگر علی سے لڑ لیا تو خدا اپنا پتہ بھول جائے گا.
صاحب مجھ سے لڑنا پڑے گا, مجھے یقین ہو جائے گا اگر تو نے مجھے زیر کر لیا تو علی کو زیر کر سکتا ہے. اچھا صاحب, کہ صاحبزادے ذرا دیکھ تو صحیح, اپنا قد دیکھ, میرا قد دیکھ, اپنا جسم دیکھ, میرا جسم دیکھ, اس ہیکل کو دیکھ. ارے تیری ساتھ لڑنا میری توہین ہے, تجھ سے جیت کے بھی میں شکست کھا جاؤں گا, تجھ سے بھی جیتنا کوئی جیتنا ہے. کہا صاحب پتہ چاہیے, گھوڑے سے اتر, دو ہاتھ کر. اب جب زیادہ کہہ رہا بچہ کا, اچھا تو مجھے بچہ سمجھ رہا ہے نا, بچہ کہہ رہا ہے میں تیرا کام آسان کر دیتا ہوں, تو مجھے بس زمین سے اٹھا کے دکھلا دے. ماشاءاللہ مجمع جاگ رہا ہے, تو مجھے زمین سے اٹھا کر دکھلا دے. خدا کی قسم مجھے یقین ہے جہاں بولنا ہے وہاں بولے گا, سارا مجمع بولے گا, مل کے بولے گا. تو مجھے زمین سے اٹھا کے دکھلا دے. اگر تو نے مجھے زمین سے اٹھا دیا, دیکھیے یہ بھی ایک عجیب اصطلاح ہے, پہلوان بڑی آسانی سے آدمی کو اٹھا لیتا ہے, ایک عام آدمی شاید اس سے زیادہ طاقتور نہ اٹھا پائے, ان کے پاس فن ہوتا ہے. اب وہ فن میں یار کس طرح بتاؤں کہ کس طرح دھوبی پاٹ مارنا, پٹک کے مارنا, یہ مارا, یہ پہلوان کے لیے بہت آسانی ہوتا کہ میں تیرا کام آسان کر دیتا ہوں, تو مجھے اٹھا کر دکھلا دے. اب زازان کو غصہ آیا, تیش میں بلبلا کے کہتا ہے صاحبزادے بڑی بدزبانی کرتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, اٹھا کے ایسا پٹکوں گا, میرے سامنے آج تک جو بھی آیا ہے اور مجھے غصہ آیا میں جان سے مار دیتا ہوں. اب اگر تجھے اٹھا کے جان سے مار دیا, مجھے تجھے جو دوش نہ دینا, زندگی بھر کے لیے معذور ہو گیا, کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے تو مجھے دوش نہ دینا. ایک مرتبہ مسکرا کے میرے مولا نے کہا بھائی موت سے کسے ڈراتا ہے, موت سے کسے ڈراتا ہے. ارے موت ہمارے لیے کھلونا ہے, ابھی ہمارے کھیلنے کی عمر ہے, ہم عام کھلونوں سے نہیں کھیلتے, ہم بچپنے سے موت سے کھیلتے ہیں. اب زازان غصے میں لال پلا ہو کے گھوڑے سے آیا کہ بس صاحبزادے, اب اٹھایا, اب پھینکا, اب یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, قصیدے خوانی کر رہا ہے, اللہ جانے کیا کیا بکتا چلا رہا ہے. ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا زازان میرا مولا کا اٹھانے کے لیے جھکا, قدموں پہ جیسی جھکا بس بیت الشرف کی طرف رک کر کے کہا بابا مبارک ہو, آپ کا دشمن آیا تھا, اپنے پیروں پہ جھکا لیا. نہ کوئی تلوار استعمال کی, نہ کوئی اسلحہ استعمال کیا, کوئی نیزہ استعمال کیا. دیکھا بابا یہ آپ کی دی ہوئی ذہانت, بغیر دام شکار کیسے شکاری ہو رہا ہے. اب یہ قدموں پہ جھکا, جھکنے کے بعد ایک مرتبہ پٹکے میں ہاتھ ڈالا اور چاہتا ہے اٹھائے. بھائی اٹھانا درکنار, خدا کی قسم جنبش نہ دے سکا, ہلا نہ سکا. بھائی ہلا بھی کیسے لے گا, ہلا سکتا ہے؟ غازی کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ جناب عباس کس جگہ کھڑے ہیں بھائی؟ زمین پر. زمین کو کیا کہتے ہیں؟ تراب. ابو تراب کا بیٹا تراب کی آغوش میں ہے. تو عباس کو تراب کا رشتہ کیا ہوا؟ بہن بھائی کا رشتہ نہ ہوا نا. ابھی بہن کی محبت سن رہے تھے آپ؟ بس دنیا کا کون سا موت کا فرشتہ ایسا ہے کہ جو بہن کی محبت, جو بہن کی آغوش سے, کون سا دشمن ہے جو بھائی کو جدا کر لے؟ اٹھانا درکنار, جب جنبش نہ دے سکا, تھک گیا, ہارا, پریشان ہو گیا, بچہ ہے کیا ہے. ایک مرتبہ غرور و تکبر کا شیشہ ٹوٹا. ابھی وضع میں خود بہت غرور تھا, بڑا گھمنڈ تھا اپنے بازوں پر, اپنی طاقت پر. جناب عباس نے کہا تو اس غرور میں یہ بھی بھول گیا, تو دور سے آ رہا تھا, دور و دراز کا سفر طے کر کے آ رہا تھا, تو بھوکا بھی ہوگا, پیاسا بھی ہوگا. چل دوبارہ موقع دیتے ہیں, کھانا کھا لے, پانی پی لے, دوبارہ زور آزمائش کر لینا. یہ علی کا وارث ہے, لیکن ہم دوبارہ موقع دیتے ہیں. اب اس کی سمجھ میں آیا بچہ ہے, بات صحیح کہہ رہا ہے یار, شاید یہ سفر کی تھکان کا اثر ہے ان بازوؤں پر. ایک بچے کو نہیں اٹھایا. اب ایک پتھر پہ بیٹھ جاتا ہے, پانی پیتا ہے, خورما کھاتا ہے, کھانا کھایا, کھانا کھا کے تازہ دم ہو کے
پھر زور سر کر دیے، لیکن نتیجہ نکل سکتا ہے کچھ، نتیجہ نادارت۔ اب ایگریمنٹ کے اعتبار سے، معاہدے کے اعتبار سے جو طے ہوا تھا کیا ہونا چاہیے تھا؟ زازان جیتا یا ہارا؟ بتائیے نا، ہار گیا نا، یہی تو طے ہوا تھا نا مسئلہ۔ اٹھا لیا تو جیت گیا، نہیں اٹھا سکا تو ہار گیا۔ زازان کو ہار تسلیم کر لینی چاہیے تھی، لیکن وہ کفری، وہ دشمن علی ہی کیسا جو اپنی زبان پر باقی رہ جائے۔ یہ دشمن علی کی پہچان یہ ہے کہ صبح کو بیعت کرتے ہیں، تاریخ کا جملہ ہے، صبح کو بیعت کرتے ہیں، شام میں توڑ دیتے ہیں، کبھی شام میں بیعت کرتے ہیں، صبح کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ اپنی زبان پر باقی نہیں رہتے، چونکہ علی کا دشمن ہے نا یہ ابھی، اس لیے فوراً زبان بدلتا ہے، زبان بدلتا ہے، کہتا ہے صاحبزادے ہم تو جب جانے جب تم ہمیں اٹھا کر دکھلاؤ۔ ابھی نتیجہ آنے والا ہے، خدا کی قسم، جہاں وہاں میرا وعدہ ہے، سب بولیں گے، سب پورا مجمع بولے گا، آخر تک بولے گا، ہر ایک بچہ بچہ بولے گا، ہر علی کا چاہنے والا بولے گا علی کے فضائل میں۔ اب تو جب ہم جانے جب تم ہمیں اٹھا کر دکھلاؤ۔ ابھی دیو پہ کر فیلڈ لڑنا، اپنے آپ کو شکست مان رہا تھا، اب اس نے اپنا قیافہ بھولا، اپنا حیرہ بھولا، کیا ہاتھی جیسا جسم رکھنے والا ایک چھوٹے سے بچے کو چیلنج کر رہا ہے، ہم تو جب جانے صاحب جب تم ہمیں اٹھا کر دکھلاؤ۔ ایک مرتبہ فاتح خیبر کے لال نے مسکرا کے کہا بس کھڑا ہو جا۔ اب روایت کہتی ہے زازان یہ فیل دیو پیکر ہاتھی جیسا جسم رکھنے والا اپنے پیروں کو زمین میں گاڑ کے ایسا کھڑا ہو گیا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے، لیکن یہ گوشت پوشت کا پہاڑ جیسا جسم تھا، یہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا، زمین میں اپنے پیروں کو گاڑے ہوئے کھڑا ہے۔ عجب شان بے نیازی کے ساتھ فاتح خیبر کا لال آگے بڑھ رہا ہے۔ روایت کہتی ہے 2 انگلی آگے آگے ہے، جناب عباس آگے بڑھے، زازان کے پٹکے میں 2 انگلی ڈالی اور ایسے آسمان کی طرف اچھالا جیسا کوئی بچہ کسی کھلونے کو اچھالا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اچھالا، ہاتھوں پہ روکا، دوسری مرتبہ اچھالا، ہاتھوں پہ روکا، تیسری مرتبہ اچھالا، ہاتھوں پہ روکا۔ سن رہا ہے میرا مجھے؟ حیدری اور محمد والے محمد صلوات اگر ایک افضل الشہداء فرزند نہج البلاغہ کمرے بنی حاسم سکائے سکینہ سکائے حرام ثانیہ حیدر عباس علمدار عباس باوفا غازی عباس فاتح مراد باب الحوائج باب المراد باب الحسین مولا کائنات کی تمنا حضرت فاطمہ الزہرا کا پسر حضرت بی بی سکینہ بنت حسین کی ڈارس سرکار وفا سلطان وفا رازدار وفا واہ سبحان اللہ، وفا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ کتنے اوپر اچھالا ہوگا اب یہ تو میں بتا نہیں سکتا۔ ہر تاریخ میں یہ ملا کہ زازان فضا میں ہاتھوں کو جوڑے ہوئے، ہاتھ جڑے ہوئے ہیں اور رو رہا ہے، آنسو سے رخسار پر آنسو کی قطار جاری ہے۔ صاحبزادے تو جیتا میں ہارا، تو جیتا میں ہارا، تیری جیت میری شکست، بس جان کے مان معاف کر دے، بس کسی طرح بچا لے۔ اب آپ کو تصور کروں کتنے اوپر اچھالا ہوگا، ایک تصور پیش کروں، ضعیفی روایت لیکن بات جو نا قرینے سے خالی نہیں ہے۔ ایک اور باواز بلند درود بھیجے محمد والے محمد۔ کربلا میں جنگ نہیں کی میرے مولا نے، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر آگے بڑھے۔ ٹوٹا ہوا نیزہ کس لیے لے کے؟ نیزے کی ضرورت نہیں تھی عباس کو، میرے مولا کو یہ شیر خدا کا شیر ہے، روبہوں سے لڑنے کے لیے شیر کو کسی اسلحے کی ضرورت پڑتی ہے۔ 6000 کماندار فرات کا پہرا کیے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ ٹوٹے ہوئے نیزہ، بس چونکہ ایک زینت ہوتی ہے سپاہی کی، اس لیے لے کے چلے۔ روایت کہتی ہے جیسے گئے شیر آگے بڑھا، روبہوں نے رستہ گھیرا، دشمن آگے بڑھے، جناب عباس نے ایک مرتبہ جو بھی دشمن سامنے آتا 2 سپاہی آئے، دونوں کی گدیاں پکڑی،
آپس میں سر لڑا دیے، آگے بڑھے سر لڑائے، آگے بڑھے سر لڑائے۔ اب ادھر سے ایک مرتبہ علی کے لال امام حسین نے داد شجاعت دی، شاباش میرے بھائی شاباش، بس جیسے وہاں سے داد شجاعت پائی تو عباس نے کیا کیا، اب آپس میں سر نہیں بڑھا رہے، جو بھی سپاہی آتا تھا اسے اچھال دیا کرتے تھے، ایک آیا اچھالا، دوسرا آیا اچھالا، تیسرا آیا اچھالا، چوتھا آیا اچھالا۔ اس وقت تک پہلا سپاہی نہیں آیا کرتا تھا جب اس جیسے 40 سپاہی نہ اچھال دیں۔ اب کتنے عمر اچھالا ہوگا؟ جو زازان چو چھوٹا موٹا نہیں تھا، 1000 پہلوانوں کے برابر سمجھا جانا والا پہلوان، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے ہیں، روتا جاتا ہے، جان کی مان، اے صاحبزادے تو جیتا میں ہارا، تیری شکست تیری جیت میری شکست، بس معاف کر دے، جان کی امان مجھے چھوڑ دے۔ بس ایک مرتبہ پھول کی طرف ہاتھوں کو روکا، ہاتھ پہ روکا، زمین پہ ٹیکا، خدا کی قسم جذبہ ایمانی کا امتحان، جیسے زمین پہ ٹیکا، ماتھے سے موت کا پسینہ پوچھ کر ہکلائی ہوئی زبان میں زازان کہتا ہے واللہ واللہ خدا کی قسم خدا کی قسم انت بے علی انت بے علی، بس تو ہی تو علی ہے، تو ہی علی ہے، تو ہی علی ہے، تو ہی علی ہے۔ مجھے یقین ہو گیا تو ہی علی ہے۔ قربان جائے میری ساری خطابت مولا کے جملے پر۔ دیکھیں کسی کو بھی منصب سے بڑھا کر آپ مخاطب کریں تو اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ ایک پردھان کو پرمکھ کہہ لیجئے، جماعت کا ممبر ہے، پرمکھ بتائیے، پرمکھ صاحب آئیے، تھوڑا سینہ چوڑا ہو جائے گا نا۔ ایک فطری بات ہے، کوئی چیئرمین کا الیکشن لڑا ہے، ذرا ایم ایل اے صاحب ادھر آئیے، بھلے ہی ہار گیا ہو۔ اگر انسان کو ذرا منصب سے اونچا کر کے پکارا جائے تو اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ اب غازی کو کیا کہا آنے والے نے؟ خدا کی قسم تو ہی علی ہے، تو ہی علی ہے، تو ہی علی ہے، تو ہی علی ہے۔ قربان جاؤں مولا کے اس انکساری پر، اس تواضع پر۔ ارے مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں علی نہیں ہوں بلکہ علی کا بیٹا ہوں، یہ نہیں کہا کہ انا لیس بعلی، اے آنے والے میں علی نہیں ہوں بل انا عبد من اولاد علی۔ علی کا مقابلہ کرنے چلا ہے، میں علی نہیں ہوں بلکہ علی کی اولاد کا ایک ادنا سا غلام ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو علی کہلوایا، کہاں ہے علی کہلوایا؟ یہ بزم کا علی ہے، رزم کا علی انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا۔ عباس نے اپنے آپ کو رزم بھی علی کہلوایا، بزم علی کہلوایا۔ اگر یہ واقعات نہ ہوتے اور پھر اس کے بعد ہم یہ ذاکری یا خطیب پڑھا کرتا، بھائی اللہ جانے 6 لاکھ کا لشکر تھا، 1.25 لاکھ کا تو ہے، 80,000 تو کم سے کم روایت ہے ہی۔ دشمنان دین کی 4 محرم کو کوئی واصل جہنم ہوا، پورا لشکر تر و تازہ، ایک انسان خط کھینچ رہا ہے، تلوار سے خط کھینچا، کسی کو بھی جرت نہیں ہو سکی اس خط کو عبور کر دے، اس لکیر کو پار کر دے۔ یعنی کسی لکیر کے فقیر کو یہ جرت نہ ہوئی کہ اس لکیر کو، اس خط کو عبور کر دیتا۔ وجہ کیا تھی؟ ارے یہ وہی تھے جو صفین کے بچے ہوئے تھے، یہ وہی تھے جو جمل کے بچے ہوئے تھے، یہ وہی تھے جو نہروان کے بچے ہوئے تھے۔ یہ عباس کی جنگ دیکھ چکے تھے، صفین میں کیسے تلوار چلی، نہروان میں کیسے تلوار چلی۔ کہ عباس کس کلام میں یہ واقعات نہ ہوتے تو کہتے بھائی اللہ کیسے بات کرتے ہیں ذاکرین، اتنے لوگ، ایک اکیلا للکار رہا ہے، ایک اکیلا پہلوان۔ یہ واقعات دیکھے تھے۔ آج بدی کے یہیں سے مجلس تمام کیا جائے، یا ایک جنگ ایسی بھی سنا دوں علی کی کہ جو علی نے بغیر تلوار کے لڑی۔ اب پھر صلوات بتائے گی آپ کو۔ آج مجھے اگر اجازت دے رہے تھی کہ اب میرا ٹائم جو تھا، جو وقت مقررہ وہ پورا ہو گیا، اب مصائب کا ٹائم جو بھی اضافی ہے، اسی لیے شاید آپ کی صلوات اس گرم جوشی سے نہیں آئی جیسے گرم جوشی سے پہلے آئی تھی۔
لا